وبرکاتہ۔ یہ آیت کی تفسیر چل رہی تھی، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام کہ مشرکین تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے ہوئے اپنے باپ دادوں کو، اور اللہ نے بھی ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور کیا کرتے تھے؟ ننگا طواف۔ آپ فرما دیجیے کہ اللہ حکم نہیں کرتا برے کام کا، کیوں لگاتے ہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں؟ فرما دیجیے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور سیدھے کرو اپنے منہ ہر نماز کے وقت، اور پکارو اس کو خالص اس کے فرما بردار ہو کر، جیسا تم کو پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی پیدا کرے گا، تم پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک فرقے کو ہدایت کی اور ایک فرقے پر مقرر ہو چکی گمراہی، انہوں نے بنایا شیطان کو رفیق دوست اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں وہ ہدایت پر ہے۔ اے آدم کی اولاد، لے لو اپنی آرائش یعنی خوبصورتی زینت ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا خرچ نہ کرو، اس کو خوش اللہ کو خوش نہیں آتے خرچ کرنے والے، ناجائز خرچ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں آتے۔ یہ آیتیں تھی، اس کا ترجمہ شروع ہوا تھا، اور پھر اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا تھا کہ قریش میں یہ ایک بری رسم تھی کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ صرف وہاں کے متولی جو تھے وہ لوگ کپڑے پہن کے طواف کر سکتے تھے ان کی پوزیشن کی وجہ سے، باقی سب کے سب جو ہے مرد اور عورتیں ننگے طواف کرتے تھے۔ اب ان کو اور یا پھر وہ اگر کپڑے پہنتے تو وہی قریش کے وہاں متولی جو تھے ان لوگوں سے مانگے کا کپڑا لے لیتے تھے، ذرا طواف کر کے دیتا ہوں، لاؤ تمہاری چادر وغیرہ۔ مرد بھی اور عورتیں بھی، اور عورتیں عموماً رات کے اندھیرے میں طواف کرتی تھیں، اور اس کی حکمت وہ یہ بیان کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں انہی کپڑوں میں بیت اللہ کے گرد آس پاس ہم طواف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ خلاف ادب ہے۔ اور یہ عقل کے اندھے یہ نہ سمجھتے تھے کہ ننگے طواف کرنا اس سے زیادہ خلاف ادب اور خلاف انسانیت ہے۔ صرف قریش کا قبیلہ بوجہ خدام حرم ہونے کے اس عریانی ننگے پن سے مستثنا تھے، کپڑے پہن کے کر سکتے تھے۔ آیت مذکورہ میں اس رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا جب یہ لوگ کوئی گندا کام کرتے ہیں تو جو لوگ ان کو فحش کام سے منع کرتے ہیں تو جواب ہوتا ہے ہمارے باپ دادا اور ہمارے بڑے بوڑھے۔ یہ بڑے بوڑھے یہ آج بھی چل رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے فرمایا، یہ مسلمان بول رہے ہیں، یہ تو مشرک تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے فرمایا، ہمارے اکابرین، حالانکہ لفظ اکابر ہے اس کے بعد جمع منتہی الجموع کی پھر کوئی جمع نہیں آتی، لیکن وہ اکابرین ہمارے اکابر نے فرمایا۔ یہ مسلمانوں میں بیماری چل پڑی تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بڑے بوڑھے ایسا ہی کرتے تھے، ان کے طریقے کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ شرم کی بات ہے۔ وہ غیر مسلم کہیں یا مسلمان، بڑوں کے طریقے کو، پرمپرا کو، باپ دادوں کے طریقے کو، سماج اور رواج کے طریقے کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہ اس کو شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ ہماری دور کی ایک رشتہ دار تھی، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی بڑھاپے میں، دین سے دور لوگ تھے، تو میں رشتہ داری کے لیے جاتا تھا تو گیا، سلام دعا کیا، خوش ہوئے، بابا ابھی کیا کرنے کا، ابھی 4 مہینہ 10 دن پورے ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں، ہاں پھر وہ شوہر کا انتقال ہوا ہے، ابھی لوگوں کو تو کھلانا پڑے گا، کہاں سے لانے کا؟ تو میں نے کہا نہیں کھلانے کا، کیا ہوا، کھلانا کوئی ضروری ہے کیا؟ لوگ کیا بولیں گے، جب ہمارے عمر ہے تو آ کے کھائے، اب تمہارا ٹائم آیا تو نہیں کھلا رہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا سر چشمہ ہے گناہ کرنے کا، اس کا مقابلہ، اس کے مقابلے میں یہ سوچو ہمیشہ اللہ کیا کہیں گے۔ ہاں تو دین کے بارے میں کہا گیا ہے اگر تم اللہ سے جڑو گے، دین سے جڑو گے، رسول سے جڑو گے، بھائی ہمارے اللہ رسول کو نہیں چلتا، ختم ہو گیا، تو پھر 100 غلامیوں سے اللہ تم کو نجات دے گا۔ ایک رب کی غلامی 100 غلامیوں سے تمہیں آزاد کرے گی۔ ربیعی ابن عامر رستم کے دربار میں جب پہنچے تو اس نے پوچھا، رستم نے، اس نے کہا کہ کیا ہے تمہارے اسلام کا تعارف؟ تو مختصر میں تعارف پیش کیا، میں تفصیل میں پیش کروں گا، اچانک یاد آیا اس لیے اسلام کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ نحن قوم، ہم مسلمان ایک قوم ہیں،
ہم کو نکالا گیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم ایک قوم ہے مسلمان جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب ایک اللہ کی غلامی میں لائے. تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ اللہ کے لیے جسے تو بھاری سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، گراں سمجھتا ہے، ارے کر لے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اللہ کے آگے نہیں جھکا تو جھکتا ہی جائے گا زندگی. تو ایک بات تو یوں کہیں کہ ہم قوم مسلم نکالے گئے ہیں تاکہ پوری دنیا کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لائیں گے. اور کائے کے لیے بھی ہم کو بھیجا گیا ہے وَمِن زِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں اور آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائیں. دین پر آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کی تنگیوں سے نکلے گا. بیوی کی تنگی، بچوں کی تنگی، کاروبار کی تنگی اور بیماریوں کی تنگی اور دشمنوں کی تنگی اور حاسدوں کی تنگی اور عمر کی تنگی اور صحت کی تنگی. ایک تنگی سے نکلتا نہیں کہ دوسری تنگی. لیکن جب دین پر آدمی آتا ہے تو تمام تنگیوں سے نکلتا اللہ مل جاتا ہے. تو دنیا میں وسعتیں آتی، آخرت میں وسعتیں. وَمِن زِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اور اس لیے ہم کو پیدا کیا کہ ہم تمام مذہبوں، تمام سماجوں، تمام رواجوں، تمام مذہبوں کے ظلم سے انسانوں کو نکالے، ان اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائے. تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے وہ آسمان سے ٹپکا، شرک سے تو بچایا تھا اللہ، کھجور میں اٹکا، کہاں پھنس گئے؟ کون بڑے؟ اللہ کے آگے کوئی بڑا نہیں. اسی لیے تو ہر اذان اور ہر نماز اللہ اکبر، یہ باقی سب کی بڑائی پیچھے یوں، اور اقرار کر ہر وقت یاد کر یہ بڑا وہ بڑا یہ بڑا وہ بڑا، سب بڑے، لیکن تو کس کے سامنے کھڑا؟ اکبر، سب سے بڑے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، بگر دین ادر، دوسرے سب کبیر ہیں، لیکن اللہ اکبر ہے. اور اکبر کے سامنے کبیروں کی نہیں چلتی، کسی نہیں چلتی. تو یہ جو کہتے تھے، یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خلاف ادب و خلاف انسانیت ہے، ایسا سمجھتے تھے. اس کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا بالکل نہیں، تم اپنے بڑوں کو مت دیکھو. اس کا جواب تو نہیں دیا، یہ پوچھا کیا اگر ان کے بڑے جاہل ہو، گمراہ ہو، تب بھی یہ بڑوں کے پیچھے چلیں گے؟ یہ تو بیوقوفی ہوئی. بڑے اگر کھڈے میں گئے تو مینڈے کی چل جائیں گے، مارو. کیوں؟ ارے ہمارے بڑے گئے نا، وہاں کیوں نہیں مارتے؟ اڑی جاؤ کھڈے میں. وہاں جو چیز روکتی ہے اللہ اسی بنیاد پر پوچھے گا، بڑے دیکھتا تھا یا بڑے کے سب سے بڑے کو دیکھتا تھا؟ اگر وہ غلط چل رہے تھے تو رکتا کیوں نہیں تھا؟ سمجھ میں آیا؟ بےہودہ رسم. پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے ہمارے اللہ نے ہم کو یہ چھوٹ دیا اور زبردست. اور جب آدمی بے کنٹرول ہو جاتا ہے نا تو پھر کچھ بھی بولتا ہے. تو ایک تو تقلید آبائی، باپ دادوں کے طریقے کو قائم رکھنا، اسی کو خیر سمجھتے تھے، اس کی تقلید ہے اس آیت میں کہ باپ دادوں کے دین پر مت چلو. میں اداروں کا کسی چیز کا بڑا ہوں، ایک کمپنی کام کرتی ہے، ٹیم کام کرتی ہے، میں نے بول دیا تم کو یہ کرنا ہے، تم کو یہ کرنا ہے. تو کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں، اصل میں وہ انہوں نے ایسا بول دیا. ٹھیک ہے بھائی، آئندہ پگار انہیں سے لے لوں. کچھ مثال ایسی دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جب میں نے بولا وہ کرنا تھا تو نے، میں ذمہ دار ہوں، میں نے تیرے کو لگایا، میں نے رکھا، وہ کرنا تھا. اب بیچ میں کون آ گیا؟ اگر آ گیا، مگر آ گیا، اس نے ایسا بولا، میں یہ سمجھا، میرے خیال میں آیا، بولا بھائی تو ایسا کر، آئندہ یہ مہینے کی پگار انہیں سے لے لینا. جب ایک بندے کو اتنا غصہ آتا ہے تو اللہ بھی فرمائیں گے تمہارے بڑے
جاؤ جنت بڑوں سے لے لو. کیا فرمائیں گے اللہ؟ کیا فرمائیں گے؟ تم نے میرے دین کو کیوں چھوڑا، صحیح کو کیوں چھوڑا، یہ ننگے طواف کا کو کیا، یہ بڑے بڑے کر کے بڑوں کے چکر میں آ کے برباد کیوں ہوئے، دین کو کیوں چھوڑا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے. اچھا ایسا کرو جنت بھی بڑوں سے لے لو. تمام معبودوں کو، پتھروں کو، کھڈوں کو، سب کو لائے گا اللہ. فرمائے گا ابھی ان سے مانگو نا کیا مانگنے کا. تو ایک تو اس کی تقلید کی کہ باپ دادوں کا طریقہ، جس کو خیر سمجھتے تھے، باپ دادوں کا طریقہ نہیں، صرف اللہ کا طریقہ. جاہل باپ دادوں کا اتباع کوئی معقول چیز نہیں. ذرا سی ہوش والا، عقل والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے. دوسری دلیل ان کی یہ تھی ہم نے اپنے ننگے طواف کرنے کے بارے میں کہ ہمیں اللہ نے ایسا حکم دیا. تو بتایا اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، گندے کاموں کا حکم اللہ نہیں دیتا. ہاں اللہ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے باپ اور دادا، تمہاری ماں اور باپ کو، آدم حوا کو کپڑوں کے ساتھ پیدا نہیں کرتا. جنت میں کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ کپڑوں کے ساتھ پیدا. لا یأمر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فحش گندے کام کا حکم نہیں کرتا. ایسا حکم دینا حکمت اور شان قدوس کے خلاف ہے. اور پھر بہتان مان رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسا حکم دیا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جو نہیں جانتے تم وہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. قل امر ربی بالقسط، پھر فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے مجھے. انصاف اعتدال کو کہتے ہیں، عبادات، طاعات، سب چیزوں. تو ان کے اس عمل کو انصاف کے خلاف کہا، اللہ پر بہتان کا. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں، ہر مسجد کے وقت میں تم اپنے چہرے اللہ کی طرف کیا کرو. وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کو خالص دل سے پکارا کرو. یعنی اللہ نے فرمایا جب بھی نماز ہو یا کوئی عبادت ہو، ظاہر سے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہو اور دل بھی تمہارا اللہ کی طرف متوجہ. سمجھے کہ یہ نہیں کہ جسم حاضر ہے اور دل غائب ہے، ذہن غائب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اکثر یہ ہوتا ہے، یہ شیطان کا ہمارا جھگڑا ہے. جیسے دو پہلوانوں کی کشتی ہوتی ہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ اوپر. تو شیطان اذان کے وقت تو بھاگ جاتا ہے، تو کتے روتے ہیں اس کے چیلے، ارے گرو کا چلا. سمجھ میں آیا؟ دعوت سے بھاگتا ہے، لیکن عبادت میں آ جاتا ہے اللہ اکبر، تو یہاں آتا ہے، حدیث میں یہاں بیٹھتا ہے اور ایسی ہتھی کی جیسی سون نکالتا ہے اور وہ دل میں چبھاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، بیوی بچہ، دکان کا کیا ہوگا، یہ وہ پورا گھماتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اٹھک بیٹھک، رسمی عبادت کراتا ہے. کیسی رسم کو سمجھنا ہے، پرمپرا پہلے سے چلی آ رہی. ٹوپی بھی پہننا کیونکہ وہ ہمارا یونیفارم ہے، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ. اور رات کو یہ بھی اتنے دیندار نہیں بھائی، وہ رسم ہے. کیا ہے وہ رسم و رواج ہے، اس کو عبادت سمجھ کے اختیار نہیں کیا ہے. جیسے عربوں کا جبہ، عربوں کا جو جبہ ہے عربوں کا، وہ کوئی عبادت نہیں ہے، وہ ان کا پہراوا ہے. دول سے اس سے بچنے کی. سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی جب عبادتوں میں رسمیات آ جاتی ہے تو دل غائب ہو جاتا ہے، ذہن غائب ہو جاتا ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر واپس آتا ہے. کب آتا ہے واپس؟ اس لیے اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایک تو رخ اللہ کی طرف کرو، یہ ہوا جسم. دوسرے وادعوہ مخلصین لہ الدین، اخلاص دل میں ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کو پکارو تو خالص اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے پکارو. معلوم ہوا نماز ہو یا دوسری عبادت، ظاہر باطن دونوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے مانگنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، ورنہ اکثر دعا میں اے اللہ دکان دے دے، مکان دے دے، یہ دے دے، زبان ادھر چالو ہے، دل غائب ہے اور خواہ اللہ کے سامنے بڑبڑ کر رہا ہے. ایسا مت کرو. بات سمجھ میں؟ اللہ ہی ان دونوں حکموں کو ساتھ ذکر کرنے سے اس طرح اشارہ ہے انسان پر لازم ہے ظاہر باطن دونوں کو احکام شریعت کے مطابق کرے. ارے سمجھے گی نہیں؟ کما بدأکم تعودون، آخر میں فرمایا جیسے اس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا. ان کو یہ اشکال تھا، ساری باتیں تم کیا کرتے ہو، آخرت ہے، مرنا ہے، قبر ہے، جہنم ہے، پھر
जन्नत है, फिर ये है, अरे मर के उठाए जाएंगे तब ना। हम तो देखते हड्डियाँ गल सड़ जाती है, दोबारा उठाए ही नहीं जाएंगे, तो फिर ये हिसाब किताब होगा ही नहीं। इसलिए हम क्यों मजागरम मेरा नंतर मेले नंतर काय होत नहीं, डायलॉग है लोगों के। ये वही है आखिरत का इनकार, मर कर दोबारा उठाए जाने का इनकार। एक तरफ इंसान ने इतना घटाया कि बोले मरकर उठाए ही नहीं जाएंगे, तो दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर इतना बढ़ाया, अरे मरने के बाद फिर रूहें पलट के जिंदा होकर वापस आती है, अच्छों की अच्छी बनकर आती है और बुरों की बुरी बनकर आती है, कौवा चील बन के आती है। क्या है ये? आवागमन। क्या बोलते हैं इसको? इस पर फिल्में भी बनती है, स्टोरियां भी लिखी जाती है। आवागमन कि यही गांव में पहले थे, कुछ कुछ याद आ रहा है, और यहाँ मरे थे फिर यहाँ जिंदा हुए, है ना स्टोरियां इस पर। तो कहीं तो घटाया, तो इतना घटाया कि इनकार ही कर दिया, मर के दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, जानवरों की तरह मिट्टी और बन जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और कहीं बढ़ाया इंसान ने, तो इतना बढ़ाया कि अरे मरकर दोबारा उठाए जाते हैं, कोई पोतरा बन के आता है, कोई नवासा बन के आता है। अल्लाह के नजदीक मासूम नहीं, सही चुनना चाहिए, सही रास्ता क्या करना चाहिए, मालूम करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने उसको सही रास्ता चुनने की तमाम कैपेसिटी दे रखी है, समझ है, अक्ल है, पूछना है, जाना है, बात करना है, फिर उसको जज करना है, सब चीज़ें हैं उसके पास। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर शख्स को होश, हवास, अक्ल, दानिश इसीलिए दी है कि उससे काम लेकर खड़े खोटे गलत सही को पहचाने। और फिर सिर्फ अक्ल दानिश देकर नहीं छोड़ा ना, 1,24,000 नबी मार्गदर्शक के लिए भेजे, रास्ता बताने के लिए भेजे। उन्होंने बताया ये सही है, ये गलत है, और फिर भी आप नहीं समझे, मुझे मालूम नहीं था, बोलेंगे अल्लाह के पास ये उज़्र पकड़ा देगा। समझ में आया? अलबत्ता जो शख्स तलब हक में अपनी पूरी कोशिश कर चुका, फिर भी उसकी नज़र सही रास्ता और हक बात की तरफ न पहुंच सकी, वो मुमकिन है कि अल्लाह ताला के नज़दीक माजूर हो। बस समझ में, अगर तहकीक किया फिर भी सही रास्ते पर नहीं चला। मिसाल के तौर पर बोलता हूँ कि उसने 10 मुफ्तियों से पूछा, किसी ने कोई चीज़ जायज़ कही, कोई चीज़ नाजायज़ कही। अब उसने तो 10 लोगों से पूछा, अगर गलत फतवा किसी मुफ्ती ने दिया और ये उसके फतवे पे चला, तो ये बख्श दिया जाएगा, मुफ्ती साहब पकड़े जाएंगे, क्योंकि तहकीक कर ली वो बंदे ने, दीन वालों से पूछ लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमाया है, औलाद आदम तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ पियो और हद से न निकलो। ये पूरी आयत का तर्जुमा। एक तो इबादत के वक्त जीनत इख्तियार करना, और दूसरे खाओ पियो हद से न निकलो। ऐसा क्यों? जैसे नंगे तवाफ़ करते थे, जैसे हज के दिन शुरू हो गए खाना पीना भी कम कर देते थे, खुसूसन दूध, मक्खन, मलाई, जो ताकतवर चीज़ें वो नहीं खाते थे लोग। ये इनका अपना खुद का आइडिया था, अल्लाह ने नहीं फरमाया। तो अल्लाह ने उसकी भी तकलीफ की कि भाई इबादत का मतलब खाना पीना छोड़ो नहीं, खाओ पियो। हाँ, बेहिसाब मत खाओ, वाला तसरीफ़, नंगे सर तवाफ़ करना बेहयाई, सख्त बेअदबी, इससे इज्तनाब करें। इसी तरह अल्लाह की दी हुई पाकीज़ा ग़िज़ाओं से बिला वजह बचना, ये भी कोई दीन की बात नहीं, बल्कि उसकी हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम ठहराना गुस्ताखी और इबादत में हद से तजावुज़ करना है, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। इसलिए अय्याम हज में खूब खाओ पियो। हाँ, इसराफ न करो, इसराफ कहते हैं ज़्यादती। इसराफ कहते हैं हलाल के अंदर हद से ज़्यादा खाना पीना, कमाना, पहनना। तबज़ीर कहते हैं हराम के अंदर हराम इख्तियार करना, उसमें तजावुज़ करना। अरे समझेंगे, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, शैतान। हलाल ग़िज़ाओं से बिल्कुल इज्तिनाब करना भी इसराफ में दाखिल है। हज के असल मक़ासिद ज़िक्रुल्लाह से गाफिल होकर और खाने पीने ही में मशगूल रहना, ये भी इसराफ है। इसलिए लिमिट में रहो। तो ये सिर्फ हज के लिए नहीं, हर मौके पर ये आयत हमारी रहबर है। नमाज में सतर पोशी फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। अपने जो छुपाने के पार्ट्स है वो छुपाना चाहिए, वरना नमाज नहीं होती, ये बतला दिया।
حدیث میں حضور نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی نماز ہے. اور وہ لوگ ننگے کرتے تھے. اور نماز میں ہمارا کیا حکم ہے کہ نماز میں اپنے پارٹس چھپا کر پھر تم نماز پڑھو. ایسے ہی طواف میں بھی وہ سطر جو ہے چھپانا چاہیے. ایک حدیث میں کسی بالغ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے جائز نہیں. یا آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. انسان کے صدر پوشی کے لیے پہلا انسانی اور اسلامی فرض جو ہر حالت میں اس پر لازم ہے، نماز اور طواف میں بدرجہ اولا فرض ہے. ایمان کے بعد اپنے بدن کو ڈھکنا پہلا فرض ہے. نماز کے لیے اچھا لباس، خاص طور سے یہ کہا کہ نماز کے لیے کون سا لباس پہنو؟ اچھا لباس پہنو جی، جس کو اللہ پسند کرتا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جتنا ہو سکے اچھا لباس پہننا چاہیے. نماز میں لباس کے متعلق چند مسائل. مرد کا جسم کہاں سے کہاں تک چھپنا چاہیے؟ ناک بھی چھپی ہو اور نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک. یہ بدن کم سے کم چھپانا نماز میں ضروری ہے، طواف میں ضروری ہے. اور عورت کے لیے کیا ہے؟ سارا بدن، صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور قدم یہ اگر کھلے رہے تو چلے. سارا بدن، سر کے بال سے لے کر، پیشانی کے بالوں سے، سر کے بال سے لے کر نیچے پیر تک کے پورا چھپانا ہے. اس میں چہرہ کھلا ہے اگر تو چل جائے، عورت کی نماز ہو جائے. اور دونوں ہتھیلیاں اگر کھلی ہے تو نماز ہو جائے. دونوں پیر کے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے تو نماز ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں کسی اجنبی مرد کے سامنے بھی ہمیشہ کھلی رکھ سکتی ہے. بات سمجھنے کی کوشش کریں. دو چیزیں الگ ہیں. ایک ہے نماز میں یہ تین چیزیں، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور قدم، اگر یہ کھلی رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اس سے کوئی سیانہ، ڈیڑھ سیانہ ہماری زبان میں شانہ، یہ اگر مسئلہ مستنبط کرتا ہے کہ ارے بھائی دیکھو یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں اعضاء عورت کے کھلے رہے تو چل جاتا ہے، نماز میں چل جائے گا. اجنبی مردوں کے، غیر محرم کے سامنے کھلنا ان کا نہیں چلے گا. دونوں الگ ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. اور عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. کیا مولانا والد صاحب؟ جی ایسے ہی آگے اور مسائل ہیں لباس کے. یاستین ہیں اور یوں چڑھا کے پڑھ رہے ہیں، مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آئے؟ ٹوپی ہے اور پھر کھلے سر لاؤبالی پن سے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز ہو جائے گی لیکن ادب خلاف ادب والا مسئلہ آئے گا. اللہ نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے. ایک آدمی ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ویسے مرا، جان بوجھ کے اس نے ایسا کھانا پینا چھوڑ کے پھر مرا تو اللہ کے پاس مجرم بنا کر اٹھایا جائے، گناہگار ہو. دوسری بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جتنی چیزیں سب جائز ہے جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل مولانا نہ بتلا دے، مفتی نہ بتلا. یہ بات سمجھ میں. اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. یہ نہیں فرمایا یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ. ہاں جب کوئی چیز سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اس لیے حرام ہے تو پھر اس کو کھانا نہیں پینا ہے. کھانے پینے میں اسراف جائز نہیں ہے. اسی طرح بھوک اور ضرورت سے زیادہ کھائے تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی اسراف ہے.
کیونکہ بیماریوں کا گھر بنا رہے ہو اپنے آپ کو. وہ ایک بقولہ ہے کہ بھوک اگر نہیں ہے اور کھانا پھر آ جائے سامنے تو کتے کو ڈالنا اچھا ہے کھانے سے بہتر، کیونکہ آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ بیماریوں کا گھر بناؤ گے. اسی لیے فقہاء نے پیٹ بھرنے سے زائد کھانے کو ناجائز لکھا ہے. قرآن میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. دوسری جگہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو خرچ کرنے میں درمیانی چال چلتے ہیں، نہ حد ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں. ارے کم خرچ کرنے والے رہتے ہیں، کنجوس رہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ گھروں میں بھی بہت چلتی رہتی ہے. ہاں وہ سمجھ نہیں پاتے، علماء سے رہبری نہیں لیتے. کہیں ایک بیان سن لیا، ابھی تو مولانا یوٹیوب کا بیان سنتے ہیں ذرا، تو کدھر کا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھان متی نے کنبا جوڑا، اس کا اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں بنا، اور پھر جا کے فتوے ٹھوکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. کیا ہے انہیں میں اسراف سے بچ رہا ہے، شیطان کھیلتا ہے تمہارے سے. ہاں بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، وہ گھروں میں بھی وہی کرتے ہیں. ان کو وہ حدیثیں نہیں دکھتی ہے گھروں میں جتنا خرچ کرو گے، کماؤ گے تو جہاد کا ثواب، خرچ کرو گے تو اللہ اس کا حساب بھی نہیں لیں گے. تو یہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی، پسندیدہ بندوں کی نشانی کیا ہے؟ بہت بے تحاشا خرچ بھی نہیں کرتے ہیں اور وہ کم خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ضرورت کا خرچ برابر کرتے ہیں. اور کوس کے کبھی خرچ مت کرنا. ثواب کی نیت بناؤ گے تو گھر والوں پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. ایسے بھی تم کو دینا ہے، نہیں تو کوٹ کچیرے سے ان میں گھسیٹے گی، اور ویسے بھی تم کو دینا ہے. تو نیت ثواب کا بناؤ تو دنیا بھی نہیں پوچھے گی تم کو، دنیا میں بھی بچے خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دے گا تم کو. سمجھ میں آیا؟ کھانے پینے میں اعتدال ہی نفع دینے والا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کھانے پینے میں فرماتے تھے اعتدال رکھو، بہت زیادہ مت کھاؤ کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے. کھانا کیا کرتا ہے؟ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، عمل میں سستی پیدا کرتا ہے. ہاں بے تحاشا کھا لیا تو اب کیا، اب عبادت نہیں ہوگی. کھاؤ بجاؤ بتی بجاؤ، بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال، کہ وہ جسم کی صحت کے لیے بھی مفید ہو اور اسراف سے دور ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ موٹے جسم والے عالم کو پسند نہیں فرماتا. ایسا کہ لودیا بن جائے بس خالی. ابھی وہ یوٹیوب پہ بہت ہے ایسے کہ حضرت ایسے ہو گئے، پیٹ ادھر چلا گیا ہے اور پڑے اٹھائے دن سے، سمجھ میں وہاں پہنچانا پڑتا. تو ایسے موٹے سے بڑا جو کام کرتے ایکٹیو ہو تو وہ موٹے اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں کیونکہ مومن فروا پہلوان اللہ کو بہت پسند ہے. مراد یہ کہ جو زیادہ کھانے سے اختیاری طور پر موٹا ہو گیا ہو. اور فرمایا کہ آدمی اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب تک کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے، خواہشات کا تابع ہو کر ہلاک ہوئے. سلف صالحین نے اس بات کو اسلاف میں داخل کیا کہ آدمی ہر وقت کھانے پینے ہی کے دھندے میں مشغول رہے یا اس کو دوسرے اہم کاموں میں مقدم جانے، جس سے یہ سمجھا جائے اس کا مقصد زندگی کیا ہے، کھانا ہے. تو فارسی میں مقولہ تھا پہلے، کیا تھا مقولہ؟ خوردن برائے زیستن است نہ زیستن برائے خوردن. کھانا جو ہے وہ جینے کے لیے ہے، نہ کہ جینا کھانے کے لیے ہے. ایک صاحب بہت کھا رہے تھے تو ان کو کسی نے کہا ہے، کہنے لگے بھائی لوگ تو جینے کے لیے کھاتے ہیں، ہم تو کھانے کے لیے جیتے ہیں. ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اصرار فرمایا کہ جب کسی چیز کو جی چاہے اس کو ضرور ہی پورا کرے. کبھی کبھی کھا لیے ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت پزا، ہر وقت برگر، ہر وقت آئس کریم، ہر وقت تندوری، تو جو من میں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بس باہر گھر باہر گھومنے کا، باہر ہی کھانے کا، وہ اچھی چیز نہیں. کبھی کبھی کی بات الگ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف ایک دن 2 وقت کھانا کھایا. کتنے وقت؟ 2. معلوم ہوا ایک وقت کھاتی تھی گھر، ان کے گھر کا معمول تھا جینے کے لیے. تو ایک دن 2 وقت کھایا تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارا مشغلہ صرف کھانا ہی رہ جائے، کھاتی رہے گی اور کچھ کرے گی؟
اور یہ جو ہے کہ کھانے پینے میں درمیانہ چال چلو، یہ ہر چیز میں ہے، پہننے رہنے سہنے کے ہر کام میں درمیانی کیفیت پسند اور محبوب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو پہنو، صرف دو باتوں سے بچو، جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہے پہنو، دو باتوں سے بچو، کیا؟ اسراف، قدر ضرورت کی قدر سے زیادہ نہ ہو، کھانا ضرورت کی قدر سے زیادہ نہ ہو، اور دوسرے فخر اور غرور نہ ہو۔ کپڑے پہنو لیکن ایسے مت پہنو کہ کیا کرو گے اس میں اکڑنے مکڑنے لگو، ایسا مت۔ اسے ایک آیت سے 8 احکام بیان کیے ہیں علماء کے۔ کتنے احکام؟ 8 احکام۔ ایک آیت سے 8 مسئلے نکلے ہیں۔ جیسے ایک تو یہ ہے کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے، دوسرے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جائے ہر چیز حلال ہے، تیسرے جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ان کا استعمال اسراف ناجائز ہے، چوتھے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف اور سخت گناہ ہے، پانچویں پیٹ بھر جانے کے بعد اور زائد کھانا ناجائز ہے، چھٹے اتنا کم کھانا جس سے کمزوری آ جائے، ادائے واجبات کی قدرت نہ رہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کیا ہے کہ یہ منع ہے، کم نہیں کھانا۔ ساتویں کہ ہر وقت کھانے پینے کی فکر میں رہنا بھی اسراف ہے، اور آٹھویں کہ جب کسی چیز کو جی چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو استعمال کر ہی لیں، کھا ہی لیں۔ یہ تو آیت کے فائدے تھے، اور اگر طبی طور پر غور کیا جائے تو صحت و تندرستی کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ کھانے پینے میں اعتدال ساری بیماریوں سے حفاظت ہے۔ روح المعانی مظہری وغیرہ میں لکھا امیر المؤمنین ہارون رشید کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا۔ کون آیا؟ وہ ادھر دوسرا والا پانی وہ سادہ ہے۔ ایک عیسائی ڈاکٹر حکیم صاحب آئے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ پانی ہے کیا؟ یہ تمہارا بس ہو گیا ہے بس۔ کون آیا؟ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم یوٹیوب پر اپنی حکمت کے چینل چلاتے ہیں، اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ناس ہو ان لوگوں کا جن کو یہ فن آتا تھا لیکن وہ کنجوسی سے قبر میں لے کر دفن ہو گئے، امت کو دے کر نہیں گئے۔ اب دیکھو ہارون رشید مسلمان خلیفہ بادشاہ، اور کون آیا ان کے پاس؟ ایک عیسائی طبیب علاج کے لیے رہتا تھا ہمیشہ۔ اس نے علی ابن حسین واقد سے کہا، بڑے عالم درباری تھے، تمہاری کتاب یعنی قرآن میں علم طب کا کوئی حصہ نہیں ہے، علم طب، حکمت، ڈاکٹری، یونانی دواؤں سے علاج، جڑی بوٹیوں سے علاج، یہ تمہارے قرآن میں نہیں ہے۔ علی ابن حسین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے فن طب اور حکمت کو آدھی آیت میں بیان کر دیا ہے، ایک آیت بھی نہیں لگی اللہ کو، اور وہ آدھی آیت بھی ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، حد سے آگے مت کرو، کھاؤ پیو اور حد سے آگے۔ حالانکہ دنیا میں دو ہی علم ہے، اس نے کہا طبیب نے، وہ نصرانی عیسائی، علم ادیان، دین مذہب والا علم، علم ابدان، جسم سے متعلق علاج والا علم جس کا نام طب ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہ اللہ نے آدھی آیت میں بیان کر دیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ بعض سلف علماء کا قول ہے، پھر اس نے کہا اچھا تمہارے رسول کے کلام میں بھی طب کے متعلق کچھ ہے؟ یہ تو ہوا قرآن، لیکن رسول کے جو فرمان حدیث جس کو کہتے ہیں اس میں بھی علم طب کے بارے میں کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات میں سارے فن طب کو جمع کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا معدہ، کتڑا، معدہ
بیماریوں کا گھر ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے، اور نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز ہر دوا کی اصل ہے۔ نقصان دینے والی چیزوں سے بچو، یہ ہر دوا کی اصل ہے، جڑ ہے، اور ہر بدن کو وہ چیز دو جس کا وہ عادی ہے، جو چلتا پچتا وہ دو۔ یہ حدیث ہے، حدیث کا خلاصہ ہے۔ نصرانی طبیب نے یہ سن کر کہا تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے جالینوس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ جالینوس بڑا حکیم تھا، ہاں، اس کے لیے کوئی طب نہیں چھوڑی۔ یہ قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا پینا اعتدال کے ساتھ ہو اور معدے کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا خلاصہ بتاؤ۔ ایک حکیم آیا، مدینے میں کئی دن تک رہا، جانے لگا، بولے کوئی آتا ہی نہیں، پیشنٹ ہے ہی نہیں، تو کیا چکر ہے؟ بولے ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق اس وقت تک کھانے پر ہاتھ نہیں ڈالتے جب تک بھوک نہ لگے، اور بھوک ابھی تھوڑی باقی رہتی ہے ہاتھ کھینچ لیتے، بس تم کو کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ یہ راز ہے، کھانا اس وقت تک نہیں کھانا جب تک کہ بھوک نہ لگے، اور یہاں تک نڈے تک کے نہیں کھانا، بلکہ ابھی تھوڑا اور بھوک ہے، ہاتھ روک لینا، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ہے، سمجھ میں آیا؟ نڈے تک بھی لوگ کھاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ایک صاحب تھے، وہ خوب کھائے 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 سانس ہی بیچاری اندر زیادہ نہ ہوئی تو لڑک گئے، اور ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا کھانا زیادہ ہو گیا ہے، یہ 2 گولی کھاؤ، پچنے کی گولی ہے، یہ 2 کھاؤ 2 گھونٹ پانی کے ساتھ میں، اور پھر ٹھیک ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب اگر اتنی جگہ ہوتی تو گولی والے اور نہیں کھاتا، بعض لوگ ایسے بھی بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ، ارے ٹیسٹ اوپر ہے، اندر جانے کے بعد کہے گا ٹیسٹ مصیبت ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدہ بدن کی حوض ہے، یہ کوتھڑا بدن کا حوض ہے۔ کیا یہ سارے بدن کی رگیں نسیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہے، اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور اگر یہ معدہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ کیا کیا نہیں بتایا اللہ نے؟ محدثین نے روایات حدیث کے الفاظ میں کچھ کلام کیا، لیکن کم کھانے محتاط رہنے کی تاکید اپنی جگہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قدم چل پر نصرت فرما، مدد فرما، اپنا فضل کی تائید شامل حال فرما، نفس و شیطان کی مکر سے حفاظت فرما، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر اپنے دین کی فکروں کے ساتھ زندہ ہے، موت دے ایمان کی اپنے راستے کی، مدینے پاک کی موت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، آپ کی شفاعت کا حقدار بنا، آپ کی نگاہ ہم کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا